ویوز آف فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج کا ویلاگ کچھ معروضی حالات کی وجہ سے اہم ہوگا، اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے پورا دیکھیں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ضرور کریں۔ گزشتہ ویلاگز میں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ دنیا کے حالات، خاص طور پہ روس اور یوکرائن کی جنگ جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، اور میں نے آج سے گزشتہ ہفتے آپ کو بات بتائی تھی کہ امریکہ نے وعدہ کیا تھا رشیا کو اور ساری دنیا کو، یہ کہا تھا کہ وہ یوکرائن کو جو ہے پیٹریوٹ نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے پیٹریوٹ بھی دینے کا وعدہ کیا، جس کی وجہ سے روس کے اندر ایک تھوڑی سی ایک غصے کا عنصر تھا۔ اور اس کے بعد کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پینٹاگن کی طرف سے یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ وہ پیوٹن کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ان خبروں کے آنے کے بعد جو ہے کل سے جو ہے پارا جو ہے پیوٹن کا بہت ہائی ہو گیا، جس کے نتیجے میں کل جو ہے روس نے جب سے جنگ ہوئی ہے اس وقت سے لے کر، یعنی جو ایک تقریباً سال ہونے والا ہے، اس تمام عرصے کے دوران کل سب سے بڑا حملہ اس نے کیا ہے، اور رات کو، اور تقریباً یہ حملہ جو ہے 5 گھنٹے مسلسل جاری رہا ہے خارکیو اور تمام یوکرائن کے اوپر، یعنی 5 گھنٹے کنٹینیو، جسے کہتے ہیں کہ بامبنگ، شیلنگ اور میزائل ہوئے ہیں۔ اور میرے پاس جو سفارتی ذرائع سے آئی ہے اطلاع، وہ یہ کہتے ہیں کہ 180 کے قریب جو ہے میزائل داغے گئے، گو کہ ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک شیلڈ موجود ہے، امریکہ نے اور نیٹو نے ان کو جو شیلڈ دی ہوئی ہے، ڈیفنس شیلڈز دی ہوئی ہیں، جو کہ یہ جو پیٹریوٹ سے کم درجے کی ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے کافی حد تک اس کو برداشت کیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جب متواتر اور کنٹینیو اگر گولہ باری ہو اور 180 کے قریب میزائل اور 5 گھنٹے تک مسلسل حملہ ہو، تو پھر اس کا نقصان جو ہے کہیں نہ کہیں، وہ کتنے کو روکے گا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ تو خبر یہ ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی پوزیشن یہ ہے کہ روس نے بڑے حملوں کے لیے اور بڑے خطرناک حملوں کے لیے جو ہے ان کو آرڈر کر دیا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 5 جنوری سے پہلے جو ہے کوئی بڑا ٹارگٹ جو ہے اچیو کر لیا جائے، کیونکہ یہ بات خبریں آ چکی ہیں کہ امریکہ جو ہے ان کو پیٹریوٹ دے رہا ہے۔ گو کہ ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ جو پیٹریوٹ دے گا تو اس کو آپریٹ کرنے کے لیے امریکنز جو ہے یوکرائن میں نہیں آئیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا، اگر مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن در حقیقت سب کچھ غلط ہے، جھوٹ ہے امریکہ کی طرف سے۔ جتنی خبریں آپ کو دی جا رہی ہیں ویسٹ میں، وہ سب غلط ہیں، در حقیقت بوٹ آن گراؤنڈ ہیں، اور یہ جنگ جو ہے براہ راست روس اور امریکہ کے درمیان ہی ہو رہی ہے۔ یوکرائن جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سینڈوچ بنا ہوا ہے، اور یہ استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم بات ہے کہ روس نے اتنی پابندیوں کے باوجود، ایک بہت بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں روس کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ روس پر اتنی پابندیاں اور اتنی ریسٹرکشنز کے باوجود رشیا نے سخوئی 57 جو ہے طیارے کو بنا لیا ہے، اور کامیاب اس کے تجربے بھی کر لیے ہیں، اور وہ آج جو ہے کم از کم 2 یا 3 طیارے جو ہیں وہ انہوں نے فوج کے حوالے کر دیے ہیں۔ سخوئی 57 5th جنریشن وار فیئر کا انتہائی خطرناک طیارہ ہے، معاف کیجیے گا، جو کہ تمام آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو بھی چاہیے اس وقت اس سے مزین ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اتنی بڑی پابندیوں کے باوجود، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ان کو چپس وغیرہ کی بھی پرابلم تھی، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے یہ اتنی بڑی اور اتنا خطرناک طیارہ انہوں نے تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد انہوں نے وہ فوج کے حوالے کر دیا۔ اور ساتھ ہی ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے بڑی خطرناک، وہ یہ ہے کہ روس نے ایران کو سخوئی 35 طیارے دینے کا اعلان کیا، یعنی ایک طرف تو روس ادھر پوری تیاری کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں جو روس کے جن لوگ ممالک کے ساتھ اشتراک ہیں ان کے ساتھ بھی روس جو ہے بڑی وفاداری کے ساتھ وہ اپنا تعلقات نبھا رہا ہے، اور 24 طیارے جو ہیں سخوئی 35، 24 یعنی پورا اسکواڈرن، غالباً میں سمجھتا ہوں کہ اسکواڈرن ہی ہوگا، دفاعی جو ماہرین وہ زیادہ، اگر غلطی ہو تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، غالباً 24 ہی ہوتے ہیں ایک اسکواڈرن کے اندر، تو وہ پورا ایک اسکواڈرن جو ہے وہ ایران کو دے رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں یہ یاد رہے کہ یہ جو سخوئی ایران جو اس کا رشیا کا جو سخوئی 35 ہے، یہ جو ہے یہ بنیادی طور پر بنا تھا یہ جو آپ کا F-35 بنایا تھا امریکہ نے، اسرائیل نے جو F-35 بنایا تھا، اس کے مقابلے میں رشیا نے یہ بنائے تھے
سخوئی 35 اور سخوئی 35 امریکہ کے اور اسرائیل کا جو جہاز ہے F-35 اس سے کہیں زیادہ، مطلب اس سے اس کی اسٹینڈرڈ جو ہے نا، مطلب حملے کی اور ٹیکنیکل اور تمام جو کہ ڈیفنس کی جو ہوتی ہے نا، ظاہر ہے میں ڈیفنس ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جو ہمارے پاس تھوڑی بہت معلومات آتی ہیں ہمارے دوستوں سے جو ملتی ہیں ڈیفنس کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے کہ نا یہ اپ گریڈ تھا جو سخوئی جو ہے. لیکن بدقسمتی کیا ہوئی رشیا کی اور یورپ کی کہ یہ جو انہوں نے F-35 بنایا تھا اس کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ آ گیا، جس ٹیکنیکل فالٹ کے آنے کی وجہ سے اسرائیل نے اور کیا کہتے ہیں یورپ نے اپنے جو ہے طیارے جو ہیں F-35 ٹوٹل گراؤنڈ کر دیے. اچھا اب ان کے طیارے تو ہو گئے ٹوٹل گراؤنڈ، لیکن جو روس نے ان کے مقابلے میں بنائے تھے سخوئی وہ کامیاب ہو گیا. اچھا کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے وہ ایران کو بھی دینا شروع کر دیا. تو یہ بات جو میں بتا رہا ہوں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے میں نے آپ کو چند ماہ پہلے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ بھی کہیں کہیں معاملات کچھ ایسے آئیں گے کہ ایران کے ساتھ جو رشیا کی جو معاملات بڑھ رہے ہیں اس کو بھی کہیں نہ کہیں روس اور امریکہ خطرناک نظروں سے دیکھے گا. ان کے لیے خطرناک ہوگی، وہ خطرناک نظروں سے دیکھیں گے اور خطرہ محسوس کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی جو ہے یہ معاملہ جو ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو. اب یہ ایک جو ہے نا صورتحال بڑی عجیب ہوگی، اور جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ جو 5th جنریشن کا انہوں نے بنایا سخوئی 57 جو بڑا زبردست جہاز ہے. اس کی جو ہے مطلب جو میرے پاس جو انٹیلیجنس مجھے معلومات نہیں ہے، بڑی تفصیل لمبی ہے، وہ ظاہر ہے میں کروں گا تو پھر وہ ویلاگ ہمارا بلا وجہ کے لیے لمبا ہو جاتا ہے، لوگوں کو ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن سے دلچسپی نہیں ہوتی. لیکن اگر اس کو میں یہ کہوں کہ یہ 5th جنریشن وار فیئر کا بادشاہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اس کو کہنا غلط نہ ہوگا. اچھا دوسری ایک بات یہ کہ روس نے ایک اور کام کیا کہ ترکیہ اور شام کی قیادتوں کو آپس میں ملایا ہے تاکہ ان کے معاملات درست ہو جائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی بڑی کامیابی ہوگی ان کی، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں اگر وہ دوستی کی طرف آتے ہیں تو زیادہ اس کا فائدہ جو ہے پھر دونوں مل کے وہ پیوٹن کی مدد کریں گے. اچھا ایک تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے صبح یہ ٹویٹ بھی کیا تھا اور خبر بھی میں نے بتایا تھا اخبار رساں اداروں کا کہ بھارت نے جو سخوئی جو ٹیکنالوجی ہے رشیا کی، اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک برہموس میزائل جو ہے بھارت نے آج تجربہ کیا ہے، اور وہ تجربہ جو ہے وہ تقریباً لوگ تو خیر بھارت کے تو لوگ خیر بتا رہے ہیں 500، لیکن جو میرے ڈیفنس جو ہیں جو وہاں پہ جو ہے مطلب اینالسٹ ان سے جو بات ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی یہ چھپایا جاتا ہے، بتاتے نہیں ہیں. اس کی رینج جو ہے تقریباً 800 کلومیٹر سے زیادہ ہے. تو بہرحال یہ بھارت جو ہے پاکستان کے اندرونی حالات کو دیکھتے ہوئے بڑی تیزی سے اپنے معاملات کو درست کر رہا ہے. اچھا اب پاکستان کی اگر بات آتی ہے تو آج ایک پہلے بات بتا دوں کہ جہاں تک میں نے کہا بھی تھا کہ ٹیکنوکریٹس کی بات ہو رہی ہے، یا میں نے بالکل ایسی ہی بات ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ٹیکنوکریٹس کی بات بھی ہو رہی ہے، اور کیونکہ معاملات جو ہیں درست نہیں ہیں، پاکستان کے حالات جو ہیں مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں اور انتہائی خراب ہوتے جا رہے ہیں. میں اگر میں یوں کہوں نا کہ خراب ہوتے جا رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ مجھے یوں کہنا ہے کہ انتہائی خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے سارا دباؤ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ہے. اور ظاہر سی بات ہے پاکستان کے دوست ممالک ہیں جن کے اسٹریٹجیکل معاف کیجیے گا آج میرا گلا کچھ خراب ہے، یہاں میں موسم کی وجہ سے بنا کہ موسم بڑا گڑبڑ ہو رہا ہے یورپ کے اندر تو اس وجہ سے کچھ تھوڑی سی ہے، یہ امید ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کریں گے. خیر اس کی وجہ سے جو معاملات ہوئے ہیں کچھ گڑبڑ چل رہے ہیں، اور اس لیے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ آیا یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہوگی یا قومی حکومت ہوگی. تو ابھی دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ تبدیلی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ الیکشن کا تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ الیکشن اب دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ میں آگے اس کی تفصیل بھی دوں گا کہ کیا وجوہات ہیں. لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ آرمی چیف کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کی جو اندرونی کہانی میرے پاس آئی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ دہشت گردی کے اوپر بات ہوئی ہے، اور اس کے اندر یہ جو عبوری سیٹ اپ آ رہا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. اور میرے پاس جو میرے ذرائع اطلاعات دیتے ہیں مجھے وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف نے ان کو بتایا ہے کہ جو پاکستان کی جو حکومت جس طرح چل رہی ہے اور جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں اور جو پاکستان کی اس وقت اکنامیکل پوزیشن ہے اس میں آپ نہیں چل پائیں گے. تو یہ ایک صورتحال ہے. دوسرا آج عمران خان کے حوالے سے بات آ رہی ہے. دوسرا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا، کل میرا انٹرنیشنل اس کے اوپر تھا ایک سٹیٹمنٹ جس پہ کافی لوگوں نے سوالات بھی کیے، پھر میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا. باجوہ کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ باجوہ کے جو عمران خان کے جو معاملات تھے، اب دیکھیے وہی معاملات پھر آگے آ رہے ہیں. جو میں بار بار کہتا رہا تھا کہ باجوہ صاحب کو اگر نہ وہ ڈسکس کیا جائے، بار بار چھوڑ دیں کیونکہ اس میں کچھ غلطیاں تھیں. میرا مقصد یہاں
عمران خان کی برائی کرنا یا باجوہ کی برائی کرنا نہیں ہے، میں تو حقائق بتاتا ہوں۔ جو ان کے حامی ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے حامی ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقائق جو ہے نا، کسی کی خوش ہونے سے یا ناراض ہونے سے حقائق بدلتے نہیں ہیں۔ دیکھیے، میں نے آپ کو یہ جو بات میں نے کہ انٹرنیشنل جو اس میں بیان دیا تھا اسٹیٹمنٹ، وہ ہو سکتا ہے فوراً چینلز پہ چلا ہے، پاکستان میں پتہ نہیں آیا نہیں آیا، یا آتا ہے نہیں آتا یہ بھی نہیں معلوم، کیونکہ پاکستان میں تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا اس کے اندر کہ باجوہ صاحب کی اور عمران خان کی جو بنیادی طور پر جو پرابلمز ہوئی تھیں، وہ اصل میں پرابلم کی وجوہات یہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ مسئلہ تھا ان کا بزدار وغیرہ کا، لیکن وہ ایک چھوٹی چیز سے، لیکن بنیادی طور پر مسئلہ یہ بنا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے یہ جو آپ کی جو اس وقت جو اپوزیشن ہے اس کو NRO دینے سے انکار کیا تھا۔ باجوہ صاحب کا اصل میں کہنا یہ تھا، یہ میں آپ کو خبر اب دے رہا ہوں تفصیل سے، باجوہ صاحب، اور یہ تصدیق کر لی گئی، باجوہ صاحب سے کر لیں، یا ہو سکتا ہے عمران خان تو شاید نہ بتائیں، لیکن امریکن جو ایمبیسڈر بیٹھے اگر کسی کی پہنچ ہے تو پوچھ لیجئے گا ان کے ساتھ، اگر کسی کے رابطے ہیں یا امریکن کسی ایکسپرٹ سے، تو پھر میری بات خبر کی تصدیق بھی کر دے گا، کیونکہ میں تو بغیر غلط خبر نہیں دیتا آپ کو تصدیق کے، میرے پاس خبر کے کافی ہر چیز کا ثبوت ہوتا ہے۔ باجوہ صاحب کی اور عمران کی مخالفت کی اصل میں وجہ بنی تھی کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا عمران خان سے کہ دیکھیے، ہم نے اس وقت روس اور چین کے خلاف ہم جو ہے روس اور چین کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، اور امریکن پالیسی کے ہم ٹوٹل خلاف ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دور میں جب باجوہ صاحب اور عمران خان ایک پیج کے اوپر تھے تو پاکستان اپنی جو ہے خارجہ پالیسی میں شفٹ کر رہا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا جو اس وقت میرا ویلاگ سنتے تھے تو میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا، بارہا یہ بات کہی تھی کہ اس طاقت کا توازن جو ہے شفٹ ہو سکتا ہے ایشیا کی طرف، کیونکہ پاکستان، ایران، رشیا، چائنا اور یہ سب جب ایک طرف ہوں گے تو یہ طاقت کا توازن ادھر شفٹ ہوگا، اور یہ معاملات بڑی اچھی سے طرح سے چل رہے تھے۔ لیکن سب سے بڑی جو باجوہ صاحب کو اس وقت پرابلم آ رہی تھی، وہ پرابلم یہ آ رہی تھی کہ یہاں پہ جو امریکن جو سیٹ اپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو طاقتور مافیا، اب ان کو کم نہ سمجھیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بہت سارے کہ جناب وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ پاورفل ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اتنی بھی نہیں ہے جتنا کہ یہ لوگ پروپیگنڈا کرا دیتے ہیں۔ دوسرے بڑے بڑے آپ کے جو جرنلسٹ بیٹھتے ہیں ہر بات میں، جی طاقتور طریقہ فون آیا تھا، وہ ہیں طاقتور، لیکن اتنے بھی نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ جو ہے ہر ایک سے، مطلب جیسے کہتے ہیں چومکھی لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ وہ بھی اگر چومکھی لڑائی لڑ سکتے تو باجوہ یہ کام نہ کرتا۔ اچھا کام نہیں کیا باجوہ نے، میں تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا، باجوہ صاحب نے کہا یار آپ ان سے جان چھڑائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جب تک ہم سے اگر یہ لپٹے رہیں گے تو ہم کام نہیں کرنے دے سکتے، اور ان سے ایک چیز سیٹنگ یہ کریں کہ ان کو NRO دیں، اور ان کو NRO دے کے ان کا منہ کریں بند کم از کم 5-5 6-6 سال کے لیے، یعنی ان کو کوئی معاہدہ کر لیں، کچھ کر لیں کہ بھئی 5 سال تک آپ نے یا 6 سال تک آپ نے کوئی بات نہیں کری، جیسے کہ پرویز مشرف نے 12 سے 10 سال کا معاہدہ کریں گے، ان کو باہر نکال دیا تھا۔ انہوں نے کہا یا ان کو باہر نکال دیں یا ان کو یہیں چھوڑ دیں، لیکن کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ایسا کریں، ہم ایسا کوئی پلان بناتے ہیں۔ لیکن عمران خان کہتے کہ میں نہیں مانوں گا، وہ کہتے نہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، نہ میں ان سے بیٹھ کے بات کروں گا۔ اب دیکھیے اس وقت مسئلہ کیا تھا، اگر اس وقت عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا، عمران خان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اس وقت پاکستان کی انڈسٹری جو ہے تقریباً گروتھ جو ہے نا 14% اوپر جا رہی تھی، پوری فیصل آباد کے اندر، پورے پنجاب کے اندر، ایون کراچی کے اندر بھی ہر جگہ لوگوں کو روزگار مل رہا تھا۔ آپ کی جو ہے GDP وہ تقریباً 7%، 7-7.5% کے اوپر آ چکی تھی۔ پاکستان کے پاس 17 ارب روپے سے زیادہ کے جو ہیں زر مبادلہ کے ذخائر تھے، پاکستان ٹیک آف پوزیشن کے اندر آ رہا تھا۔ تو باجوہ صاحب کا کہنا یہی تھا کہ اگر جس وقت ہمارے حالات اتنے اچھے ہو رہے ہیں تو ہم دو جگہ پہ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ایک طرف تو اپنی خارجہ پالیسی کو لے کے جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ یہاں پہ جو مغرب کے جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں تنگ کیا ہے، ہم اندرونی اور بیرونی دونوں بحرانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو آپ ایک دفعہ چھوڑ دیں۔ لیکن عمران خان اس پہ راضی نہیں تھے، اور عمران خان مسلسل وہ ان کا ایک تھا کہ نہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ تو نتیجہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ملک کے حالات جب جا رہے ہیں، خان صاحب کو پتا تھا کہ جب ملک کے حالات اچھے ہو رہے ہیں، ہمارے ذخائر اوپر جا رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، تو کم از کم کر دیتے، ان کا مکو ٹھپ دیتے۔ اصل میں تو بنیادی طور پر قوم کی بھلائی تھی نا، اگر قوم کی بھلائی ہو رہی ہے، اگر ریاست اوپر جا رہی ہے، تو ان چند بدماشوں کا منہ بند کرنے سے یا ان کو معافی دینے سے کیا ہو جاتا۔ مشرف نے بھی تو معافی دے دی تھی نا، لیکن جب مشرف نے معافی دی تو پاکستان کو اتنا فائدہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس وقت یہاں پاکستان کو فائدہ ہو رہا تھا۔ اور بارہا یہ کہا بھی، اس وقت بھی ہم نے کہا کہ اگر آپ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے تو یہ جو ہے معاملہ خرابی ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں آج آپ کے سامنے انہوں نے خود ہی معافیاں لے لی، خود ہی اپنے NRO بھی لے لیا، سب کچھ کرا لیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں مصیبت میں کون پڑا ہے، مصیبت میں پڑ گئی عوام۔ آج پاکستان کہاں پہنچ گیا ہے؟ تو یہ سب سے بڑی جو ہے نا غلطی عمران خان صاحب سے ہوئی۔ اگر عمران خان اس وقت کر لیتے اور یہ باجوہ صاحب کے ساتھ نہیں بگڑتی۔ اب عمران خان صاحب نے اس وقت باجوہ صاحب کی بات نہیں مانی، اس کے بعد پھر باجوہ صاحب نے اپنے قریبی امریکن دوستوں سے مشورہ کیا، اور اس مشورے کے بعد عمران خان کی حکومت کے دوران ہی پھر انہوں نے حسین حقانی کی لابنگ کمپنی کو ہائر کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا امریکہ بھی ان سے ناراض تھا، امریکہ ان سے ناراض تھا، امریکہ خوش نہیں تھا باجوہ صاحب سے کہ یہ جو عمران خان کو، آپ کو پتا ہے سمر اولمپکس میں چلے گا،
خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے آرڈر آیا تھا کہ اب صاحب سمر اولمپک میں نہیں جائیں گے، لیکن سمر اولمپک میں بھیجا کس نے؟ باجوہ صاحب نے بھیجا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ روس کی طرف جو دورہ ہوا تھا اس کے اندر بھی باجوہ صاحب آن بورڈ تھے، لیکن جب باجوہ صاحب نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ دیکھا باجوہ صاحب نے کہ میں اکیلا، ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں کھڑے ہو سکتے اور ان کو پتا تھا کہ معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، اور ادھر سے انہوں نے دیکھا کہ گڑبڑ ہوئی تو پھر انہوں نے پہلے سے رابطے جو ہے اپنے شہباز شریف کے ساتھ باجوہ صاحب نے کرنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ جو اپوزیشن کے لوگ باہر بیٹھے ہیں، جو میاں نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں اور یہ جو زرداری صاحب ہیں، ان کا باہر سے رابطے انتہائی مضبوط ہوتے جا رہے تھے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے باجوہ صاحب نے حفظ ما تقدم کے اوپر پہلے ہی جو ہے مطلب حسین حقانی کی لابنگ کمپنی شروع کی، اور انہوں نے اپنے معاملات کو درست کیا، اور اپنے معاملات کو درست کرنے کے بعد امریکہ سے بہترین جسے کہتے ہیں کہ دوستی کا ثبوت دینے کے لیے پھر انہیں جیسے وہ سائفر آئے تو سائفر بعد انہوں نے عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کر دیا۔ تو بنیادی طور پر یہ جو لڑائی تھی نا، یہ عمران خان صاحب کی اور باجوہ کی ذاتی انا کی لڑائی تھی۔ اس دونوں کی ذاتی انا کی لڑائی کے چکر کے اندر جو یہ اس ملک کا ریاست کا بیڑا غرق ہوا۔ اب اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب وہ میں عمران خان کے خلاف بات نہیں کر رہا، یہ جو بات میں نے کی یہ 100% کریکٹ ہے، اس بات کی تصدیق جو ہے باجوہ صاحب وہی ہو سکتا ہے کر دیں گے، ورنہ آپ کے امریکن سفیر سے پوچھ لیں، حالانکہ اس سے سفیر نہیں آتا لیکن ان کو ایک ایک چیز کا علم ہے کیونکہ سارے معاملات یہاں پہ ہو رہے تھے، اور کیا ہو سکتا ہے پھر آپ کی اپوزیشن بھی بتا دے لیکن عمران خان نہیں بتائیں گے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک اور بہت بڑی غلطی کر دی۔ عمران خان صاحب نے آج آپ کو پتا ہے انہوں نے کہتے کہ ہم کل سے مہنگائی مارچ کر رہے ہیں۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آج ہی صبح جو ہے 4 ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے 4 لوگ شہید ہوئے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، ہمارے فوجی جو شہید ہو رہے ہیں۔ اس وقت تو ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، اس وقت تو ضروری تھی کہ ملک کے اندر کوئی یکجہتی کی بات کی جائے۔ آج عمران خان نے کہا کہ میں کل سے لانگ مارچ شروع کر رہا ہوں، مہنگائی مارچ۔ اب مجھے بتائیے یہ مہنگائی مارچ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مہنگائی مارچ خان صاحب نے اس وقت کیوں نہیں کیا جب انہوں نے 50 جلسے کیے تھے؟ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کا ہر غلط فیصلہ جو ہے ان کو مزید دیوار سے لگاتا جائے گا۔ آج یہ انتہائی غلط فیصلہ کیا۔ آج تو خان صاحب کی طرف سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب مسلسل جو شہادتیں ہو رہی ہیں، فوج کے اوپر دباؤ آ رہا ہے، پاکستان کو اتنی سخت، میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، جو ٹیلی ویژن میں آپ کو خبریں بتائی جا رہی ہیں ایسا نہیں ہے، بہت حالات خراب ہیں پاکستان کے، ہمیں اجازت نہیں ہے بات کرنے کی، ہم نہیں بات کر سکتے۔ تو اس وقت تو عمران خان صاحب کو ضرورت تھا کہ کوئی یکجہتی کی بات کرتے، کہتے ہیں کہ ان کا یہی بیان آ جاتا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت آل پارٹیز کانفرنس کریں اور پاکستان کو بچانے کی خاطر کیا کیا جا سکتا ہے۔ کل قومی جو ہے سلامتی کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے تو اس حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے فوراً تو ایک نیا کہانی کھول دی، انہوں نے کہا کہ مہنگائی مارچ کرے گی۔ اس وقت مجھے بتائیے کہ کیا مہنگائی مارچ سے ملے گا؟ یہ اس وقت تو مہنگائی مارچ کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تو پاکستان بچاؤ مارچ کی ضرورت ہے، پاکستان اور مارچ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت جو ملک کے حالات خراب ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ عمران خان صاحب کو کون یہ مشورہ دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے پھر جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تمام ایسے فیصلے کر رہی ہے جو کہ عمران خان کے مخالفت پہ جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے انتخابات کی، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ انتخابات اب آستے آستے دور ہوتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی سے آپ نے جنگ لڑنی ہے، آپ کو یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ سارے تجزیہ نگار عمران خان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور باہر سے بیٹھ کے آ کے لوگوں سے باتیں کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے۔ آج میں کھل کے بتا رہا ہوں، میری بات ہوئی ہے بہت اہم لوگوں سے، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، اور وہ وہی پیسہ جو فنڈ جو آپ الیکشنز کے لیے رکھ رہے ہیں، کہنے اگر ہم الیکشنز کے لیے دے دیں گے تو فیصل صاحب بتائیے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کہاں سے لڑیں گے؟ یا کل اگر خدا نخواستہ ہم اگر بارڈر کو اگر کھل گیا تو ہم ان سے لڑنے کے لیے پیسہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ یہ عمران خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا۔ انتخابات زیادہ ضروری ہے، ریاست زیادہ ضروری ہے، اور اگر عمران خان انتخابات کروا بھی لیں گے، عمران خان انتخابات سے جیت بھی جائیں گے تو عمران خان صاحب بجٹ کہاں سے بنائیں گے؟ پیسہ کدھر سے لے کے آئیں گے؟ یہ کیوں عمران خان اپنے پر مصیبت لے رہے ہیں؟ کون عمران خان سے غلط فیصلے کروا رہا ہے؟ یہ فیصلہ کرنا اور یہ دیکھنا سارے کا سارا معاملہ یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ میرا عمران خان کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں تو مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں، اور کل بھی پرسوں بھی ایک اہم شخصیت کو بھیجا تھا اور وہ ایک گئے بھی ہیں وہاں پہ، ان کو سمجھا کر بھی آئے ہیں کہ بھئی یہ سارے معاملات ہیں، اور پھر دیکھنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں گزشتہ 2 سال پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر حالات سیاست کے علاوہ اور دوسرے بڑی پریشانیاں ہوں گی۔ موسمی حالات جو ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ بارشوں سے کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو مزید جو ہے موسمی تغیرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہم تو بالکل ان چیزوں سے نہیں مطلب نپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ سیاستدان مسلسل آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ہر وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جو کہ اس وقت فوری طور پر جس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور یہ آنے والے حالات سے قوم کو اب خود نپٹنا ہے، صرف اور صرف اللہ کی مدد سے۔ اس وقت کوئی بھی سیاستدان چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس وقت وہ قوم کی کوئی بھی توقعات پر پورا نہیں اتر سکتا۔ یہ میں آپ کو انتہائی باوثوق ذریعے سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سارے معاملات جو ہیں آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اور بار بار میں کہہ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ حالات جو ہیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں۔ اب حالات جو ہے آپ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور پاکستان کی حفاظت کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔